السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا دین پر آج وضو کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات۔ بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو کیا وہ وضو کے درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھے گا؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بندہ بھول بھی جائے اور وضو کر بھی لے تو اس کا وضو درست ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور بھول جانا اور غلطی کرنا اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے اس کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں اگر بندہ وضو میں بسم اللہ بھول جائے اور جب اسے یاد آئے تو پوری پڑھ سکتا ہے، وضو کے درمیان میں بسم اللہ کہہ سکتا ہے، بسم اللہ کیسے، اور نہ یاد آئے تب بھی اس کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر نماز کے دوران پتہ چلے کہ ناخنوں پر آٹا لگا رہ گیا ہے تو کیا نماز دہرانی ہوگی دوبارہ وضو کر کے؟ جی ہاں، اگر آٹا لگا ہوا ہے ناخنوں پہ اور وضو ایسے ہی کر لیا اور نماز میں پتہ چلا تو پھر نماز کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا تو پھر نماز چھوڑ کے وضو دہرا کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا۔ اگر جو ہے ناخنوں پہ آٹا لگا ہوا تھا، اگر تھوڑی سی شے یعنی معمولی سا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پورے ناخن اس نے 2-3 ناخن یا پورا ناخن جو ہے وہ جو ہے اس پہ لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے اسے اتار کے جو ہے دوبارہ وضو کر کے دہرانی ہوگی۔ وَيُعْفَ عَنْ يَسِيرٍ یعنی تھوڑی سی مقدار ہو تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک ڈاٹ ہے، 2-3 ڈاٹ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پورا ناخن اگر بھرا ہوا ہے یا اس طرح ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پانی نہیں پہنچا پورے ناخن کو، تو پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ واللہ تعالیٰ عالم الصواب۔ سوال ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں جلدی چلا جائے اور موبائل سے پڑھ رہا ہے اور اسی میں موبائل بھی اس کا ہاتھ سے گر جائے اور اسے نیند آ جائے، بیٹھے بیٹھے اونگنے لگ جائے اور خراٹے مارنے لگ جائے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ایسی شکل میں؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایسی نیند بندے کو آ جائے جس میں ہوش قائم نہیں رہتا اور بالکل اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد اور کچھ وقت بھی گزر جائے تو پھر ایسی شکل میں وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بندے سارے بیٹھے ہوں اور ایک آدھا اونگ آئی اور پھر بندہ اٹھ جائے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک میں کہ صحابہ اکرام نماز عشاء کا انتظار کرتے، عشاء الآخرہ کا ذکر آتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے اونگنے لگ جاتے، حتیٰ کہ ان کے خراٹے بعض لوگوں کے سنے جاتے، اور پھر وہ جو ہے وضو کے بغیر جو ہے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو گہری نیند اگر بندہ لیٹ جائے تو پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ بندہ اگر لیٹ کے سوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا اگر اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن قاعدہ یہی ہے کہ گہری نیند اگر ہو کہ اسے احساس نہ ہو، بیٹھا بیٹھا بھی زیادہ دیر سویا رہے اور خاص کر اکیلا ہو تو اسے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب صحابہ کرام اکٹھے تھے اور اگر آواز بھی آتی تھی اس طرح اونگنے کی تو وہ اکٹھے ہوتے تھے، تو اگر کسی کا وضو ٹوٹتا تو کسی کو بتایا بھی جا سکتا، اور بندہ اگر اکیلا ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھا بیٹھا وہ اونگ آئی اور وہ سو گیا اور موبائل بھی گر گیا اور کچھ وقت بھی گزر گیا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو بہتر ہے کہ وہ وضو کر لے، بندہ دوبارہ وضو کر لے۔ اور اگر لوگ زیادہ ہوں اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے یا خراٹے بھی لے لے تو پھر وضو قائم ہے اس کا، اگر جب تک کوئی اسے بتا نہ دے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کیونکہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اور صحابہ اکرام بھی اسی طرح تھے، اس حدیث میں جس میں آتا ہے کہ ان کی غطیت بھی، ان کی جو ہے نا سونے کی آواز بھی، خراٹے بھی آنے لگتا، اونگنے لگ جاتے ہو بیٹھے بیٹھے، اور پھر اسی طرح وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ سوال ہے بندہ جو ہے نا وضو کرے اور وضو کے بعد اگر وہ کلی کرے تو اس کے دانتوں سے خون آنے لگ جائے تو کیا وہ وضو ٹوٹ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو اس کا قائم ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں اپنے زخموں کے اندر جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، جہاد کے میدانوں میں کپڑوں پہ بھی خون لگا ہوتا، اسی حالت میں جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ خون جو ہے اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا خاص کر دانت سے تو معمولی سا خون نکلتا ہے، تو 2-4 دفعہ کلی کر لے بس بندہ وہ، اور نماز اپنی پڑھ لے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ کیا اونٹ کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، صرف ہاتھ دھونے چاہیے؟ مراد بھائی کا اونٹ تو پورا نہیں کھا سکتا بندہ، اتنا میدا بڑا تو کسی کا نہیں ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے والا یا گوشت کی کوئی چیزیں کھانے کے بعد کیا اس سے مراد وضو کرنا ہے یا صرف ہاتھ دھونا ہے؟ دیکھیں احناف نے اس کی تعویل کی ہے اور اس سے مراد کہا ہے کہ ہاتھ دھونا، حالانکہ جب طہور کا لفظ آئے اور وضو کا لفظ آئے شریعت میں تو اصطلاحی معنی ہی اس سے متبادر ہوتا ہے، کہ جو آپ نے کہا، جب صحابہ نے کہا کیا نتوضا من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ آپ نے کہا نعم، جی ہاں کریں، تو اس سے مراد وضو ہے نہ کہ ہاتھ دھونا ہے، اور یہی راجح نظر آتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے اونٹ کا اگر گوشت کھایا جائے۔ علت کیا ہے اللہ عالم، ہمیں بس یہ کہا گیا ہے
کہ جب حدیث میں ثابت ہے نبی علیہ السلام سے کہ وضو سے کیا جائے، صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا جائے، نعم کا کہا۔ پہلے حقیقت میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ پہ پکی ہوئی تھی اس سے وضو کیا جاتا تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا حکم۔ پھر صحابہ کرام نے اونٹ کے گوشت کے بارے میں جب خاص سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے کھانے سے وضو کیا جائے گا، تو آپ نے نعم کہا، جی ہاں کیا جائے گا۔ نعم کیا جواب دیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وضو جو شرعی ہے وہی مراد ہے، تو وضو کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو نیند آ جائے تو کیا وضو کیا ٹوٹ جاتا ہے، یا کون سی نیند کی حالت ہے جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گہری نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے کمر اگر زمین پہ لگی ہے اور ٹیک لگا کے وہ کمر اس کی لگی ہوئی ہے زمین پہ، یا پیچھے ٹیک لگا کے کسی چیز کے کمر لگا کے لیٹا ہوا ہے یا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھر نیند آ جاتی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کانوں کے مسح کے بارے میں انہوں نے بخاری مسلم میں حدیث نہیں پڑھی، سر کا مسح کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث جو ہے ملتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن زید سے بھی مروی ہے کہ الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے۔ اگرچہ ان احادیث میں کافی کلام ہے، لیکن مجموع طرق کے ساتھ بعض نے کہا ہے کہ یہ کلام ابو امامہ کا ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن زید کا بھی موقوفاً ہے، لیکن یہ شواہد کے اعتبار سے حسن درجے کی حدیث ہے۔ پھر اس کی تائید میں یہ بھی ہے کہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں کہتی ہیں ان حرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ ما اقبل منہ وما ادبر وصدغیہ واذنیہ مرہ واحدہ، تو اس میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے کانوں کا مسح کیا۔ اور ابن عباس سے بھی مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہما، کہ ظاہری طور پہ بھی اور اندر سے بھی جو ہے آپ نے مسح کیا۔ اور ترمذی کہتے ہیں حدیث و ابن عباس و حدیث و ربی صحیحان، یعنی دونوں حدیثیں جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ تو کانوں کا مسح ثابت ہے، اگرچہ جمہور علماء جو ہیں وہ ان کے ہاں مستحب ہے کانوں کا مسح، یعنی سر کا مسح اگر کر لیا جائے، کانوں کا نہ کیا جائے تو جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ایک اور بھی امام ہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، جس میں ان کی دلیل یہی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مواظبت ہمیشگی اختیار کی کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں واجب ہے، اور یہ احادیث بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کانوں کا مسح بھی کیا جائے۔ باقی گردن کا مسح جو ہے وہ ضعیف ہے حدیث، وہ ثابت نہیں ہے گردن کے مسح کی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ میت کو غسل دینے والے کے پر غسل واجب ہے کیا؟ نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، بس وہ وضو کر لے اور نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے وضو کر کے۔ غسل اس پہ واجب نہیں ہے کسی میت کو غسل دینے کے بعد، یعنی مستحب کہہ سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر زخم پر پٹی لگی ہو اور غسل یا وضو میں پٹی کے اوپر مسح کیا ہو تو کیا پٹی اتار کر نئی پٹی لگائیں تو کیا نیا وضو یا غسل کرنا ہوگا، یا پٹی تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب یہ ہے کہ جو پٹی کا حکم ہے یہ مجبوری ہے، زخم جو ہے وہ دھویا تو نہیں جا سکتا، اور اسی طرح یہ کوئی جراب کا یا امامے کا اس کا حکم تو نہیں ہے، تو مجبوری کے تحت ہے۔ خاص کر ایسی پٹی جس میں زخم کھلا ہو اور پانی لگنا منع ہو تو اس پہ یہ لازمی نہیں ہے کہ باوضو جو ہے وہ پٹی جو ہے پہلے چینج کرے یا باوضو پہنے یا وضو کر کے پہنے، یا اگر اتارے گا پٹی تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پٹی جو ہے یہ مجبوری کی حالت میں، خاص کر جس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی اور پورا مہینے کے لیے وہ پٹی کر دی جاتی ہے تو اس پہ وہ مسح کیا جاتا ہے، جسے جبیرہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر سر پہ ہے پٹی یا بازو پہ کہیں ہے تو اگر اسے اتارے گا تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے ہاں کیونکہ وہ زخم ہے، زخم کو تو پانی لگنا ہی نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ نیچے سے دھوئے گا اس کو، تو دھو تو نہیں سکتا، وہ ایسی شکل میں جو ہے پٹی اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ مجبوری کی حالت میں جو ہے اس پہ مسح کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسا زخم ہے یا چوٹ ایسی ہے کہ بندہ پانی سے منع نہیں ہے اور پانی لگا سکتا ہے تو اسے پھر جو ہے وضو کر کے پٹی باندھنی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے دوبارہ جو ہے جب ضرورت ہو تو پھر وہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بار بار پٹی نہیں کھول سکتا تو پھر مسح کر سکتا ہے۔ پٹی سے مراد یہ چھوٹی اگر سنی پلاس ہے تو یہ تو اتاری جا سکتی ہے، یہ جو ہے اس پہ مسح وغیرہ کیا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی پٹی جو ہے پلاسٹک کی جو ہوتی ہے سنی پلاسٹ وغیرہ، یہ اس کا حکم نہیں ہے۔ یہ میں نے جو
پیچھے جواب دیا ہے وہ بڑی پٹی پہ بڑا زخم ہو، تو یہ تو چھوٹے اگر دانے وغیرہ پہ لگائی ہے یا چھوٹا سا زخم ہے تو وہ وضو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اتار لے اور دوبارہ لگا لے، نہیں دوبارہ لگا لے، وہ کون سی مہنگی ہے، جیب میں وہ پوری ڈبی رکھ لے اس کی، اور وضو کے بعد جو ہے پھر نہیں لگا لے پٹی اتار کے وضو کر کے، اور چھوٹے سے زخم پہ یا چھوٹے سے دانے پہ وہ لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ کا سوال ہے کہ پتہ نہیں 8 چیزوں سے کہہ رہے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور گالی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی بحث ہو گئی ہے۔ بحث کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، علماء کو نہیں کرنی چاہیے، تو عوام جن کے پاس علم نہیں انہیں بحث تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اہل ذکر علماء سے جو ہے سوال کریں اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو گالی سے آپ کو کس نے کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گناہ تو ہوتا ہے، سباب المسلم فسوق، حدیث میں لفظ آتا ہے مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کے لیے جو آپ نے بتائی ہیں نواقض الوضو، اس میں ہے سبیلین، دونوں رستوں سے کسی چیز کا نکلنا، اور یا گہری نیند یا بے ہوشی طاری ہو جانا، یا شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے یا شہوت سے چھونا، اونٹ کا گوشت کھانے سے، تو یہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ میرے علم میں تو نہیں کہ 8 کون سی چیزیں، اور اس میں گالی بھی آپ نے شامل کر دی، تو گالی ہے اور سگریٹ ہے، یہ گناہ کے کام ہے، کسی کے اوپر نظر پڑ جانا ہے، یہ حرام کام تو ضرور ہے، میوزک کی آواز کان میں پڑ جانا یہ حرام کام تو ہے، لیکن یہ کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی اگر انجیکشن لگوا لیا، کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے دے لیا، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ وضو اور غسل کے بارے میں سوال ہے کہ غسل کے سے شروع میں اگر استنجا وغیرہ اچھی طرح کر لیا، مکمل وضو کر لیا ہے تو پھر کافی ہے، اس کے بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ وغیرہ لگ گیا ہے تو پھر جو ہے بندہ وضو کر لے، کیونکہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر نماز ادا کرتے وقت چھوٹے پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے، ہو جائے گی؟ جی، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، الا اگر وہ بندہ سلسل بول کی بیماری کا شکار ہے جو ہر وقت ہی قطرے آتے رہتے ہیں، اسے یہ رخصت ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور جسے کوئی بیماری نہیں ہے اور کبھی کبھار ایسے قطرے آتے ہیں تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، اسے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اور وہ کپڑے وغیرہ بھی دھونے پڑیں گے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کیا وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جان بوجھ کے چھوڑنے سے نہیں ہوتا، اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، بعض اہل علم کے نزدیک واجب ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے سے وضو نہیں جو ہوگا، اور اگر بھول جائے بندہ تو وضو ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز کے لیے، کچھ لوگ وضو کرتے وقت آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، نیچے نہیں کرتے، تو کیا ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ جواب ہے یہ منع ہے حدیث میں کہ نہا عن الکفت، آپ نے کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا نماز میں، لیکن کراہت کا حکم ہے، نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، یعنی یہ مخالفت ہے، شرعی مخالفت ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ انہیں تنبیہ کرنی چاہیے، کوئی جو دیکھے ساتھی، تو اگر کوئی پاس وضو کر کے فارغ ہو تو اسے کہ بھائی یہ نیچے کر لیں بازو، نماز میں جو ہے یہ منع ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ سوال ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ استنجا کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ استنجا جب قضائے حاجت ہوگی، چاہے وہ آپ یورین کے لیے جائیں یا اسٹول کے لیے جائیں، اس میں جو ہے قضائے حاجت ہوگی تو استنجا ہوگا، ورنہ نہیں۔ وضو ٹوٹ جائے گا تو جسٹ وضو کریں گے آپ۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ کا سوال ہے کہ پاؤں سے ذرا معذور ہیں، وہ واش روم میں جو جہاں جاتے ہیں وضو کرتے ہیں تو پھر بعد میں کسی برتن میں پاؤں وغیرہ وہ رکھ کے جو دھوتے ہیں، دیکھیں آپ کا وضو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن درمیان میں فاصلہ زیادہ نہ ہو، یعنی وضو کیا تو دیر نہ کریں پاؤں دھونے میں، نا جلدی جو ہے وہ پاؤں بھی جو ہے وہ جلدی بیسن سے ہٹ کے، اور قریب جو ہے وہ ٹوٹی وغیرہ ہے یا باہر نکل کے کوئی برتن ہے تو جلدی جو ہے پاؤں دھو لیں، زیادہ وقفہ نہ ہو درمیان میں۔ یہ پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، ایک مد، دونوں ہاتھوں میں جتنا پانی آ جائے جوڑے جائیں، ایک دونوں ہاتھوں کے چلو جو آپس میں جوڑے جائیں اور اسے مد کہتے ہیں، بھرا جائے اس کو، اس سے وضو کرتے، اور 1 سا سے جو ہے غسل کرتے، 4 مد جو ہیں، اگر 4 دفعہ ہاتھوں کو بھرا جائے دونوں کو تو اس سے غسل کرتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہے کتنا یعنی فرق ہے ہم میں اور نبی علیہ السلام میں۔ تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بندے کے پانی زیادہ ہو تو پھر وہ زیادہ استعمال کرے،
اگرچہ یہ واجب تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اسراف ہے۔ وضو کے اندر آپ نے کہا کہ 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے اعضاء کو دھونا جو ہے جس نے زیادہ کیا فقط اسا و تعدی، جس نے 3 دفعہ زیادہ اعضاء کو دھویا وضو میں تو اس نے جو ہے حد سے تجاوز کیا اور اچھا نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی۔ غسل کے اندر بھی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اسراف نہ کرے، قدر الامکان کوشش کرے کہ جس سے جو ہے اس کا جو ہے حاجت پوری ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اور اسراف جو ہے اس سے زیادہ جو کرنا ہے وہ یقیناً گناہ ہوگا۔ پانی کو ضائع کرنا، کسی بھی نعمت کو جو ہے حد سے تجاوز کرنا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، چاہے وہ پانی کا ضیاع ہے۔ اور پانی کی قیمت کا ان لوگوں کو ہے اندازہ جہاں پانی کی نعمت نہیں ہے اور انہیں میسر نہیں ہے، تو یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کھانے کا ضیاع کرنا، کسی بھی چیز کے اندر جو ہے اسراف جو ہے وہ قبول نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ قدر الامکان کہ پورے جسم کی جس سے صفائی ہو جائے تو بس کافی ہے۔ بار بار جو ہے وہ نہانا اور فضول پانی جو ہے اپنے اوپر جو ہے ڈالنا جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ برکاتہ۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر بغیر وضو کے کیا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، سجدہ ہے صرف، اس کے لیے جو ہے وہ طہارت باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی اس کا سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر پانی نہ ہو تیمم سے ہو جاتی ہے؟ سنا ہے کہ فجر کی نماز تیمم سے نہیں ہوتی، پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی نماز ہے اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے پڑھی جا سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، حالانکہ ان کے گھروں میں بھی پانی موجود ہے، یا ساتھ فاصلے پہ ایک اور مسجد ہے وہاں پہ بھی پانی موجود ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایسی جگہ ایسے موقع پہ نماز نہیں ہوگی۔ بالکل پورے علاقے میں پانی ناپید ہو یا بندہ مسافر ہو، صحرا میں ہو، پانی موجود نہیں، اگر لینے جائے اتنی دور ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی بھی نماز ہو تیمم کر کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل حلوی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں وضو کے بارے میں آئے مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جن کو ترتیب دے کر ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیو بھی بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر نہیں جا سکتے وہ بھی نبوی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔